مجید کا اعلان ہو رہا ہے کہ وہی پروردگار وہ ہے جس نے اپنے رسول کو کتاب ہدایت دے کر بھیجا اور سچا دین دے کر، تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غلبہ حاصل ہو اور کامیابی حاصل ہو، اور یہ کام ہو کر رہے گا چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ آیہ کریمہ کے ذیل میں آج 5ویں مرحلے پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ آیت کے تیور میں گویا ایک چیلنج ہے جو قدرت مسلمانوں سے نہیں، مومنوں سے نہیں، پوری نوع بشر سے کر رہی ہے۔ ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، سچا دین دے کر بھیجا ہے، دین ہمارا بنایا ہوا، قرآن ہماری کتاب، اور یہ سارا نظام کائنات ہمارا بنایا ہوا۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہم نے کیا تو پھر ہمارا ہی وعدہ ہے کہ ہم اس دین کو غالب بنا کے رہیں گے، اور جب غالب بنا کے رہیں گے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اگر مقابلے پر آتی ہیں تو دنیاوی اعتبار سے وہ بڑی طاقتیں ہو سکتی ہیں، مگر ہمارے مقابلے میں وہ بڑی طاقتیں نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو ہمارے مقابلے پر آئے گا اور جو اب تک آیا بھی ہے اس نے رسوائی کا سامنا کیا ہے، جو ہمارے مقابلے پر آئے گا رسوا ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور اپنی شکست کا خود اعتراف کر بیٹھے گا۔ ہم اسے اس کی شکست کا اعتراف نہیں کرائیں گے، وہ خود اپنی شکست کا اعتراف کرے گا۔ ہم نے قرآن بھیجا، اس کے ایک ایک لفظ میں معانی کا سمندر سمو دیا۔ دنیا نے چاہا کہ شاید ہم اس قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر موبائل آف کر دیا جائے تو مجلس کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھی بول دیں۔ فیضان گرامی، دنیا نے مقابلہ کیا قرآن کا، اس جیسا کلام ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو 2 مثالیں سنا کر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ بات کو آگے بڑھایا جائے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میں نے اس دن ایک مثال پیش کی کہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ فیل۔ دنیا نے سورہ فیل کا جواب لکھا لیکن ذلیل و رسوا ہو گئے۔ دنیا نے اور ترقی کی، علمی ادب نے، عربی ادب نے اور ترقی کی، تو پھر اور آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سورہ حمد کا بھی جواب لکھ سکتے ہیں، تو سورہ حمد کا بھی جواب لکھا۔ سورہ حمد کا جواب سنیے۔ سورہ حمد تو ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، ہماری قوم کے ہر فرد کو یاد ہے، کیونکہ یقین ہے کہ ہماری قوم کا ہر فرد نمازی ہوگا۔ تو جب ہر فرد نمازی ہوگا اور نماز سورہ حمد کے بغیر صحیح نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، تو سورہ حمد بہرحال ہر انسان جانتا ہے۔ سورہ حمد کا جواب لکھا گیا، سنیے لفظ، سنیے جواب کی۔ الحمد للرحمن، الحمد للرحمن رب الاکوان الملک الدیان وبک المستعان اہدنا صراط الایمان۔ یہ سورہ حمد کا جواب ہو گیا۔ توجہ فرمائیے، یہ تو عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ ان پورے الفاظ کے ترجمے پر اگر آپ غور کریں تو کوشش کرنے والے نے کوشش کی ہے کہ اپنی بات کو اور اپنے ان الفاظ کے معانی کو قرآن کے معنی سے ملا سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور خود قرآن کے سورہ حمد کی لفظوں کو ادھر ادھر کر کے اور 2-3 لفظوں کا اپنی طرف سے اضافہ کر کے سورہ حمد کا جواب بنا دیا گیا کہ یہ سورہ حمد کا جواب ہو گیا۔ الحمد للرحمن الحمد للہ رب العالمین کے بجائے ہو گیا
الملک الدیان مالک یوم الدین کے بجائے ہو گیا، رب الاکوان رب العالمین کے بجائے ہو گیا، وَبِكَ الْمُسْتَعَانُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بدلے ہو گیا، اهدنا الصراط الایمان اهدنا الصراط المستقیم کے بدلے ہو گیا۔ جو فرما رہے ہیں لفظیں تبدیل کی ہیں، وہ بھی چند لفظیں، سب نہیں۔ خود قرآن کے اسی سورہ کے الفاظ کی چوری کر کے سورہ حمد بنا کے، سورہ حمد کی مثال بنا کر پیش کر دیا گیا کہ ہم نے سورہ حمد جیسا ایک سورہ دنیا کے حوالے کیا۔ کون کہتا ہے کہ قرآن کا ہم جواب نہیں لکھ سکتے؟ جو فرما رہے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے سورہ حمد کا جواب لکھ دیا، یہ ایک سورہ۔ دوسرا سورہ سنیے، دوسرے سورہ کا جواب لکھا گیا سورہ کوثر کا۔ کیا کہا گیا؟ سورہ کوثر بھی میں سمجھتا ہوں بچوں کو یاد ہوگا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ قرآن کا سورہ ہے۔ اب اس کا جواب لکھنے والے نے جواب لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَحَاجِرْ إِنَّ مُبْغِضَكَ عَدُوٌّ كَافِرٌ۔ یہ تین آیتوں میں قرآن کے چھوٹے سے سورہ کوثر کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی گئی کہ ہم نے قرآن کا جواب پیش کر دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بس ایک جملے میں کہ جب آپ نے سورہ حمد کا جواب دے دیا، جب آپ نے سورہ فیل کا جواب دے دیا، جب آپ نے سورہ کوثر کا جواب دے دیا، تو قرآن نے تو فقط ایک آیت کا جواب مانگا ہے۔ قرآن نے تو فقط ایک آیت کا جواب مانگا ہے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ اتنے بڑے مجتہد نکلے کہ تین سوروں کا جواب دے دیا۔ تو جب تین سوروں کا جواب دے دیا تو اب تک تو ایک زمانے پہلے جواب دیا ہے نا، آج اور کل کی بات نہیں ہے، ایک زمانے پہلے ان تین سوروں کا جواب لائے ہیں، تو اب تک تو کم سے کم آپ کے ان تین سوروں کی بنا پر ساری دنیا میں اس قرآن کا اعتبار خاک میں مل جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ ساری دنیا میں اس قرآن کا اعتبار ختم ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ مگر انسان گرامی، قرآن کی آیتیں نہیں، بنائے ہوئے سورے رہے۔ ایک